دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ منگل کا دن ہے اور کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے قافلے نے کربلا میں خیمے نصب 9 محرم الحرام کے دن ہی کرے تھے۔ اور آج کے دن جو شخص بھی پانی کے اوپر پانی کا ایک گلاس لے کر اس کے اوپر یہ عمل کرے گا، اللہ پاک اس کے گھر کو مالا مال کر دے گا۔ اور وہ پانی کا گلاس جو آپ نے لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر وہ پانی آپ اپنے گھر میں سب کو پلا سکتے ہیں، آپ خود بھی پی سکتے ہیں، اور وہ پانی کا گلاس صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی طاقت اور تاثیر اتنی ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو آج کے دن کرے گا، اللہ رب العزت ساری زندگی نہ اس کو پیاسا رہنے دے گا، نہ اس کو بھوکا رہنے دے گا، اللہ اس کے گھر کو مالا مال فرما دے گا، دولت سے بھر دے گا۔ اب جو شخص بھی اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ 9 محرم الحرام ہے، 9 تاریخ کا دن ہے، بڑا اہم اور بڑا قیمتی دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سورت اور جو کلمات اللہ رب العزت کے جو نام آپ نے اس کے اوپر پڑھنے ہیں، اور اس کی آیات بھی ساتھ ہے، اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں، کعبے کے چکر بھی ساتھ ہیں، ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں۔ تو آج اس بندے کی 7 نسلوں کے لیے اللہ غیب سے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ جو شخص بھی آج پانی کے اوپر یہ عمل کر لے گا، اب پانی تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اب جو شخص بھی آج کسی بھی وقت اس عمل کو کر لے گا، انشاءاللہ تعالی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب عمل صرف ایک ہی دن کا ہے، اور ایک ہی دن کے عمل سے اگر آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کا مقدر سنور جائیں، آپ کی قسمت بدل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے دوستوں، یہ موقع سال کے بعد آتا ہے۔ آج 9 محرم الحرام کا دن ہے، سال کے صرف ایک دن آپ کو یہ موقع ملتا ہے، اور آج وہی دن ہے۔ آج جو سال کا دن آ چکا ہے، جس دن لوگوں کا مقدر بدلتا ہے، جس دن لوگوں کی قسمت بدلتی ہے، جس دن لوگوں کا نصیب بدلتا ہے، تو آج ہم اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن سکتے ہیں، معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کی بدولت اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ کچھ مانگیں گے جو ہمیں ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس عمل کی بدولت وہ بھی سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب جس شخص کی کوئی ایسی حاجت ہے جو صدیوں پرانی ہے، جو اس نے جس کے لیے بڑی بڑی دعائیں کی، بڑے بڑے ذکر و اذکار کیے، لیکن پوری نہیں ہو رہی، آج اس عمل کو کرتے ہی اس کی ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائیں گی، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کربلا کی سرزمین پر جب شہادت دی تو آپ پیاسے تھے۔ تو آج اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک گلاس پانی کے اوپر یہ عمل کرنا ہے، پھر اس کا ثواب امام علی مقام امام حسین اور شہدائے کربلا کے روا کو پیش کر دینا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے، اور جب اس عمل کو کرنا ہے تو باوضو کرنا ہے۔ وضو آپ نے اس عمل کو بغیر نہیں کرنا، اور آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہل بیت کی آپ نے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بالکل آسان سا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس میں حضور کی اہل بیت کا بھی ذکر ہے، حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اللہ والوں، وہ والا درود پاک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور 9 محرم الحرام کی نسبت سے
9 बार अव्वल और 9 बार आखिर पढ़ना है, और दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों को भी 9 बार पढ़ना है। और कुरान पाक की जो अजीम तरीन आपने सूरत पढ़नी है, जिसकी 7 आयत हैं, जो पानी के ऊपर पढ़ा जाएगा, वो सारे आमाल आपको बताए जाएंगे। आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है। अल्लाह वालों, आज माहे मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख है। आज मंगल का दिन है, वो मुबारक दिन है जो दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। और अगर हम लोग इस दिन को भी लापरवाही में गुजार दें तो हम लोगों की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि आज का वो दिन है जिस दिन सरजमीन करबला में इमाम अली मकाम ने अपने खैमे नसब करे, अपने घर वालों को रुकवाया और वहां पर सजदा रेस होकर दुआएं भी की गईं। अल्लाह वालों, उसके बाद जो अगला दिन था वो जुम्मतुल मुबारक का दिन था और आपकी शहादत वाक़ई हुई। आप लोग उलमाए कराम से सुनते ही रहते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं सिर्फ आपको पसे मंदर बता रहा हूँ कि जिनकी निस्बत से आप लोग अल्लाह पाक से सवाल करेंगे, उनका मकाम कितना बाला है, कितना आला है। जब हम लोग कुछ मांगने के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, हम किसी वजीर का रेफरेंस देते हैं, किसी एसएचओ का, किसी डीएसपी का, किसी एएसआई का देते हैं, तो फिर वो हमारा काम हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी अल्लाह पाक के महबूब तरीन बंदों को वसीला बनाकर हम लोग अपनी हाजात को पूरा करवा सकते हैं। अल्लाह वालों, जो कोई बहन भाई सालों से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी है, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, उनसे गुजारिश है कि आप 9 मुहर्रमुल हराम के दिन एक बार रब्बे करीम के ये 3 नाम सिर्फ 9 बार पढ़कर देखिएगा। वो लोग तो अपनी माली परेशानियों को फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो लोग आज 9 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से मांग कर देखिएगा। नाज़रीनों किराम, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वजीफ़ा कर कर के थक चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं। बहुत से लोग बे औलाद हैं, जो बे औलादी का ताना सुन सुन कर थक चुके हैं। बहुत से बेरोज़गार भी हैं जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। बहुत से लोग मकरूज भी हैं जिनका कर्ज ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। आप में से बहुत सी बेटियां जो अपने घर में तलाक की नौबत की वजह से परेशान बैठी हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं। खुदा का वास्ता, नया इस्लामिक साल है, ये साल शुरू हो चुका है और आज माह मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख है, मंगल का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन अहले बैत अतार ने यानी इमाम हुसैन ने करबला के मकाम पर खैमे लगा लिए थे। ये आज का वो दिन है। जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा सिर्फ पढ़ने की देर है। आज आपकी दुकान पर, आपकी औलाद पर, आपके कारोबार, जो भी कामयाबियों की जगह है, आप चाहें तो वहाँ बैठकर भी इस अमल को कर सकते हैं। दौलत इंशाअल्लाह सैलाब की तरह आपके पास आएगी। अभी आप लोग फौरी तौर पर अगर अमीर होना चाहते हैं, गैबी मदद के नज़ारे देखना चाहते हैं, ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, परेशानियों को, जो पैसों को लेकर, जो दौलत को लेकर, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ 9 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन ये वजीफ़ा एक बार करने की देर है। वो लोग जो आपको गुर्बत की नज़र से देखते हैं, वो लोग जो आपको आपकी मुश्किलात के ताने देते हैं, जो आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करते, जो आपको देखकर रास्ते बदल देते हैं, आज 9 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन सिर्फ 9 बार आप लोगों ने ये ख़ास नाम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ने से मेरा रब आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। क्योंकि रब की ज़ात जब देने पर आती है,
نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ محرم تو ویسے بھی رب کریم کا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کی بنیاد شہدائے کربلا سے ہوئی ہے، یعنی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ سال کا اختتام دینے کے لیے قربانی، سال کا آغاز ہونے کے لیے قربانی محرم کے مہینے میں کربلا شہداء کی سعادت سے ہوتا ہے، ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے خلاف فتح و نصرت اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ مولا کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا۔ دنیا بھی محرم الحرام کے مہینے میں بنی، اور جو قیامت آئے گی وہ بھی محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن، جمعے کے دن آئے گی۔ اللہ والوں، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو محرم الحرام کی عظمتوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یہ مہینہ کوئی دین اسلام آنے کے بعد معتبر نہیں ہوا، یہ پہلے سے بڑا معتبر اور پہلے سے بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قید سے نجات ملی اس مہینے میں ملی، اور آپ مصر کے تاجدار بنے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اس ہی مہینے میں پیٹ میں لیا اور اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اللہ والوں، یہی وہ مہینہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات ملی۔ یہی وہ مہینہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری ان کو شفا ملی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی جو کشتی تھی وہ جودی بہار سے ٹکرائی اور آپ کو اپنی نافرمان امت سے نجات ملی۔ اللہ والوں، یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک محرم الحرام کی کیا ویلیو ہے، اللہ پاک کے درمیان اس مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا برکت ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، صرف ایک دن آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ دن، یہ مہینہ کتنا اللہ رب العزت کے نزدیک حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا، جو آپ کو مالا مال کر دے گا۔ صرف ایک تسبیح کا عمل ہے، اور اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے کہ جب آپ لوگ کریں گے اللہ پاک کی طرف سے خوشنودی کا پیغام آئے گا، اللہ پاک کی طرف سے کامیابیوں کا پیغام آئے گا، اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا پروانہ ملے گا۔ اللہ والوں، اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار کریں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں اور روزگار آپ کو نہیں مل رہا، یا پھر آپ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن گھر کا گزارا نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کی نوکری میں پروموشن بھی ہوگی، اللہ پاک آپ کے گھر میں خیر و برکتوں کو بھی داخل کر دے گا، آپ کے گھر سے لا علاج بیماریوں کو بھی نکال کر دور پھینک دے گا، اور آپ کے راستے کی تمام جو کامیابیوں کے بیچ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں انشاءاللہ وہ سب ہٹ جائیں گی، اور سارا سال اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق نوازے گا۔ یہ پورے سال کا عمل ہے، آپ صرف ایک بار کریں۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف آپ لوگوں نے 1 منٹ نکال کر یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، رزق اتنا ملے گا، اتنا آئے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج جو کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو 9 محرم الحرام منگل کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو، اللہ رب العزت کے ان ناموں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور تعداد سے پڑھ کر دیکھیے گا۔
رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے گا کہ آپ تو کیا آپ کی آنے والی نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن رب کریم کے یہ 3 نام پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا میرا رب خزانے سے پورا کر دے گا۔ اللہ والوں، میرا رب وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رزاق ہے، اور جو کوئی محرم کے مہینے میں، قبولیت کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں ان 3 ناموں کو پڑھتا ہے، اللہ کریم ان 3 ناموں سے پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور عزت کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تو خود ہی رازق ہے، وہ خود ہی طاقت و قوت والا ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو محرم کی 9 تاریخ منگل کے دن اس خاص عمل کو نہیں کرتا، 1.5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج 9 محرم منگل کے دن اگر کوئی شخص اس عمل کو نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اور جو شخص اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لے گا۔ پورے سال کے یعنی 365 دن کے تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آپ کے تقدیر کے بنتالوں کو کھولنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سیدہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا صدقہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور جو شہدائے کربلا تھے ان کے خیمے جو نصب ہوئے تھے وہ اسی دن نصب ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے قیام کرا اور نمازیں پڑھی۔ آپ لوگ ان کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں، ان کے وسیلے کے بغیر ہی آپ کو نہیں مل سکتا، ان کے وسیلے سے جو ملنا ہے وہ ان کے وسیلے سے ہی ملے گا۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شہدائے کربلا اور اہل بیت کا مہینہ ہے۔ یوں تو 12 کے 12 مہینے اہل بیت کے ہیں، ان کی تعظیم کرنے کے ہیں، لیکن اللہ والوں آج ہم لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر ہمیں اس بات کو ثابت کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، جو یزیدیت ہے اس کو مرد آباد کہنا ہے، اور جو حسینیت ہے اس کو زندہ باد کہنا ہے۔ اللہ والوں یہ ضرور آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، اور آج کی خصوصی دعا کر لوں، اجتماعی دعا، تاکہ اس کا فیض آپ سب تک پہنچ جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو تیری بارگاہ میں اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے تجھ سے جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری زبانوں کو ہمیں پر اخلاق کر دے، ہمارے چہرے کو پر نور کر دے۔ میرے مولا ہمیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارا ساتھ تو ہر محاذ پہ عطا کر، حرام کی کمائی سے بچا، حلال کی کمائی سے ہم سب کے شکم سیر فرما دے، ہم سب کی قسمتوں میں حلال کمائی لکھ دے۔ میرے مولا ہم جس طرح سے حرام کما رہے ہیں، جس طرح سے بدکاریوں میں مبتلا ہے، میرے مولا تو ہم پر غضبناک ہے۔ ہم تیرے نام یا رحمان سے مانگتے ہیں، ہم تیرے نام یا رحیم کو پکارتے ہیں، ہم تیرے نام الرزاق کو پکارتے ہیں۔ میرے مولا تیرے رحمت والے ناموں کا واسطہ تجھے تیری شان خدائی کا واسطہ ہم سب کی تمام ناکامیوں کو دور کر دے، ہم سب کو کامیاب کر دے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جن کے پاس گاڑی نہیں ان کو گاڑی عطا فرما دے۔ میرے مولا جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ بے شک تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اس ماہ مبارک، یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، ہم تجھ سے اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے تجھے پکارتے ہیں۔ میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔
اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی، ہم سب کی جو جھولیاں ہیں وہ بھر جائیں گی۔ اب اگر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، یعنی کہ آپ جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں مشکل پریشانی بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ جب نیت کر لیں گے تو وہ مقصد 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ نیت آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ لوگ روضہ رسول پر یا پھر کربلا کے میدان میں بیٹھ کے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور آپ نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو پہلا وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف جو کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، جسے سورۃ الشفاء، ام الکتاب اور سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس کی آیت 7 ہے، اور اس جو سورت ہے اس کی آدھا پہلو اللہ رب العزت کا ہے اور آدھا اللہ کے بندوں کا ہے۔ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اچھا، بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی، اور آخر میں آمین بھی یہ بھی کہا جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو آج 9 محرم الحرام کو 9 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ 9 تاریخ کی نسبت سے 9 بار ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے۔ جب آپ لوگ پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے یہ 3 صفاتی نام، جو رزق کے حوالے سے یہ بے حد کرامت نام ہیں۔ رزق کے حوالے سے یہ نام ایسے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی رزق کے معاملات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے 3 نام یہ پڑھنے ہیں، ان تینوں ناموں کو نوٹ کر لیں، کہیں لکھ لیں اپنے پاس، اس ہی ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے گا جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا وہابو کا جو مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ رستوں سے پریشانی ہٹانے والی ذات، اور ایک اور مطلب ہوتا ہے غیب سے خزانے دینے والی ذات۔ یہ 3 وہ معنی ہیں جو کہ انوار اللغت میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے یا وہابو پڑھا، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے یا رزاقو۔ رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والی ذات، اے رزق دینے والی ذات۔ رزق کے اگر معنوں کے اندر جائیں تو ہمیں 90 معنی اس کے ملتے ہیں، جس کے اندر سے رزق اولاد کو بھی کہتے ہیں، رزق مال کو بھی کہتے ہیں، رزق عزت کو بھی کہتے ہیں۔ والوں، اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا احتساب کریں تو یہی کچھ مسئلے نکلتے ہیں۔ ہم لوگ عزت کے بھی بھوکے ہیں، ہم لوگ دولت کے بھی ہیں، ہم لوگ اولاد کے بھی ہیں، ہم لوگ شادی کے بھی ہیں، ہم لوگ بیٹی کے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، گھر گاڑی سب جو ہے وہ رزق میں آ جاتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یہ 3 نام، جو تیسرا نام ہے یا غنیو،
ایک غنی کرنے والے، غنی کہتے ہیں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے کو۔ اگر آپ لوگ اللہ رب العزت کو اس کے اس نام سے پکاریں گے کہ غنی کرنے والا، غنی کے اندر جو پہلو آتا ہے وہ رب کی ذات میں خرچ کرنے کا آتا ہے، اور جو دوسرا پہلو آتا ہے وہ رب کی طرف سے ملنے کا آتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ ہماری زندگی بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے 9 محرم الحرام کو یہ 3 نام پڑھنے ہیں اور 9 بار پڑھنے ہیں۔ طریقہ کار سماعت کریں اور اسی طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ جب 9 بار آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنا پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے جو پڑھی وہ سورۃ الفاتحہ شریف تھی، وہ پوری تھی۔ یہاں صرف یہ ایک آیت پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ 9 بار اول آخر درود پاک پڑھا جائے گا۔ یہ 9 محرم الحرام 9 تاریخ کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ پانی پر دم کریں گے، خود پی لیں، صدقہ کر دیں، گھر کے چاروں کونوں پہ ڈال دیں برکت کے لیے۔ لیکن اس کا جو آپ نے عمل کرا ہے، اس کا ثواب آپ لوگ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، پھر ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین سے مانگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد، یزید مردہ باد یہ لازمی لکھ کے بتائیے گا کہ ہم لوگ حسینی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔